السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں انہی میں سے نبی مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، برے خصائل کو ختم کرتے ہیں، بری عادات کو ختم کرتے ہیں، برے عقائد کو ختم کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ تزکیہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ یتلو علیہم آیاتہ۔ آج ہم ڈیمو دیں گے کہ آیات کے ذریعے تزکیہ کیسے ہوتا ہے، ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ آپ نے قرآن کریم کو امام بنانا ہے۔ وہ تراویح ختم ہوتی ہے نا تو پھر وہ جو دعا کرتے ہیں مولوی صاحب، اس میں کہتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا۔ اللہ نے تو امام بنا کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو قرآن کریم کا نسخہ تیار کیا تھا اور سے ام المومنین سیدہ حفصہ علیہ السلام کے حجرے میں محفوظ فرمایا تھا، یہ کہانیاں ہیں کہ ہڈیوں سے چنا کر فلاں۔ قرآن کریم بار بار کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ کوئی سی نے اٹھ کے پوچھا نہیں وہ کتاب کیڑی بھائی، کہاں ہے کتاب؟ کتاب تھی تو کسی نے نہیں پوچھا، بلکہ کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور اس میں لغو شامل کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ ہمارے کہتے ہیں شور و غوغا کرو، شور و غوغا سے نہیں، اس کے متبادل کہانیاں لے کر آؤ۔ پھر وہ ایران سے خرید کر لائے، وہ روم سے خرید کر لائے ان کے پہلوانوں کی کہانیاں، تاکہ ہمارے پاس آ کے لوگ بیٹھیں اور کہانیاں سنیں۔ قرآن والی کہانیاں جو سابقہ قوموں کے واقعات بیان ہوئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں وچوں آیا تھا پرانیاں کہانیاں ہی نا، تو وہ بھی تم خرید کے لے آؤ۔ حضور نے اس نسخے کا نام الامام رکھا تھا، اس نسخے کا نام الامام تھا، اور امام دے کر گئے تھے۔ لیکن امام کو امام تو ہم نے بنانا ہے۔ یہاں امام مصلی پر کھڑے، بندہ وہاں بیٹھا وضو کر رہا ہے، باہر بیٹھا لوڈو کھیل رہے، باہر بیٹھا سکرول کر رہا ہے موبائل کو، اس کا امام تو نہیں ہے۔ امام اس نے آ کے بنانا ہے نا، پیچھے کھڑا ہونا ہے، پیچھے اس امام دے، پھر امامت شروع ہوگی نا۔ تم کہو نا پیچھے اس قرآن کے، یہ کسی کا امام نہیں ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام تھی، اب قیامت تک یہ کتاب امام۔ اسی کی اقتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یہ کتاب حضور کی بھی امام۔ اس کا وہ مقام ہے کہ جہاں یہ صندوق رکھا ہوا تھا جس میں یہ نسخہ تھا، آپ نے رکھا ہوا تو لوگ اس میں سے اب دیکھیں 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں وہاں مکہ میں، تو جب یہ یہاں منتقل کیا گیا تو مدینے کے جو لوگ تھے ان کو موقع دینے کے لیے، جو دور سے آتے تھے ان کے لیے وہاں رکھا گیا تھا کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق جو نقل کر سکتے اس میں سے کر لیں۔ جب مدینے والے فارغ ہو گئے، انہوں نے کاپی کر لیا وہاں والا، تو یہاں والا تو روز کا روز کاپی ہو ہی رہا تھا جو بھی آیات نازل ہوتی۔ تو حضور نے وہ صندوق اٹھا کے حضرت سیدہ حفصہ علیہ السلام، نبی کی بیوی ہیں، ہم کہتے ہیں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کسی نے کہا ہے علیہ السلام کہتے ہیں نا، کیونکہ نبی کی بیوی ہیں۔
حضرت سارہ علیہ السلام نبی کی ساری بیویاں علیہ السلام ہیں، ہر نبی کی بیوی علیہ السلام ہوتی ہے اگر وہ مومن ہوتا، وہاں رکھوا دیا۔ جہاں وہ صندوق اٹھا کے رکھا اور وہ جگہ خالی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل اس جگہ پڑھتے تھے یہاں یہ قرآن رکھا گیا تھا۔ اس جگہ کی بھی اتنی اہمیت ہے، آج خود قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی پوچھتے نہیں فلاں امام یہ کہتا ہے فلاں امام کا، اور یہ اماموں کا امام بھی کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اسی نے سدھارے ہیں نا صحابہ، اسی نے مرض شفاء لما فی الصدور، سینوں کے مرض کیا تھے؟ وہ پھونک مارو پانی پہ جی وہ نمونیا، اور بھائی عقیدوں کے مرض، وہ نفاق کا مرض جو عبداللہ ابن ابی کو یہ ٹھیک کرتا، یہ عقائد درست کرتا۔ تو جب تک آپ اس کو امام نہیں مانیں گے اور مطمئن نہیں ہوں گے، اور جب بھی آپ کوئی مسئلہ ہو تو پہلا خیال ذہن میں یہ آئے کہ یار قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کہ رستہ دکھاتا ہے، جب یہاں سے نہ ملا، آپ کے یہاں فارمیسی ہے آدی میں، آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب کے پاس فون ہوگا ان کا، آنے پہلے اپنی فارمیسی جو پتہ کرو، ایسے ہی ہے نا؟ یہاں نہ ملے تو دولتالہ جاتے ہو، دولتالہ نہ ملے تو گجر خان جاتے ہو، گجر خان نہ ملے تو پنڈی جاتے ہو، سوزوکیاں بک کر کے بابا شادی شہید جاتے ہو، گمگول شریف جاتے ہو۔ کیوں؟ یہاں سے تمہیں نہیں ملتی نا وہ دوا، اس کتاب سے نہیں ملتی، اور وہ تب ملے گی نا جب آپ کو اس کا مقام پتا ہوگا۔ آپ اس کو اتنی اہمیت دیں گے کہ قیامت تک آپ کے سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں۔ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، دین مکمل ہونے کی سند دے دی گئی ہے، دین وہی ہے جس کے ساتھ صحابہ فوت ہوئے، وہی دین ہے، اس کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ یہی عورتیں تھیں، اسی طرح حیض آتے تھے، اسی طرح بچے پیدا ہوتے تھے، اسی طرح غسل ہوتے تھے، اسی طرح وضو ہوتے تھے، اسی طرح نکاح ہوتے تھے، اسی طرح طلاقیں ہوتی تھیں، اسی طرح ناپ تول ہوتا تھا، اسی طرح امانت دیانت کے معاملات تھے۔ کوئی چیز بعد میں تو نہیں کہ آج کی عورتیں الگ سے پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، لہذا اب ہمیں کسی اور سے پوچھنا پڑے گا کہ ان کا کیا کرنا بھائی صاحب۔ تو دین مکمل ہو گیا تھا، لوگ مرتے بھی تھے، جنازے بھی ہوتے تھے، ساری چیزیں، کوئی نئی چیز نہیں آئی، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ اس دین کے ساتھ مرے ہیں۔ صحابہ نہ شافی تھے، نہ حنفی تھے، نہ سلفی تھے، نہ مالکی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ بریلوی تھے، صحابہ مسلمان تھے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنے تو پہلا مسلمان ہو جائے، موت نہ تمہیں آئے اس حال میں کہ تم سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، پہلے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ مسئلے کا حل کیا بتاتی ہے، اس کے بعد پھر دوسری فرمائشیں دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت باؤ فرماتے ہیں کہ علم سیکھیا پر ادب نہ سیکھیا۔ حفظ بھی کیا ہوا ہے، تراویح میں بھی سناتے ہو، کوئی 15ویں کو ختم کرتا ہے، کوئی 21ویں کو ختم کرتا ہے، کوئی 27ویں کو ختم کرتا ہے، حرم والے 29ویں کو ختم کرتے ہو، ختم ہی کرتے ہو، اس کے ساتھ کبھی دل کھول کے رکھا ہے اس کے سامنے؟ کبھی اس میں اپنے آپ کو تلاش کیا ہے؟ وہ ایپ آئی ہے نا آپ وہ اراضی والی، اس میں دیکھتے ہو اپنا شناختی کارڈ ڈال کے میرا خسرہ نمبر، میری زمین کتنی ہے، کہاں ہے، پتہ کرتے ہیں۔ کبھی اس میں دیکھا میں کہاں ہوں؟ اس کتاب میں میرا بھی ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا تذکرہ ہے، اب ڈھونڈو۔ لسٹ آتی ہے جب رزلٹوں کی تو اپنا اپنا دیکھتے نا رول نمبر لے کر، کبھی اس میں دیکھو، قیامت سے پہلے دیکھو اس میں۔ علم سیکھیا پر ادب نہ سیکھیا کہ کی لینے علموں پڑھ کے ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینے چلیوں وڑ کے ہو، تے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ۔ یہ جو ادب ہے نا، یہ جاگ ہے، جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ، پاوے لال ہون کر کر کے ہو، کرو لال کر دو اس کو،
2 کلو کا 1 پاؤ چھوڑو، لیکن کبھی اس کا دہی نہیں جمے گا جب تک اس کو سٹارٹر نہیں لگے گا، اس کو جاگ نہیں لگے گا۔ یہ ادب سٹارٹر ہے، یہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ کون ہے؟ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے سسر بھی ہیں، بڑے رشتے ہیں نا، دیگر رشتے بھی۔ فرمایا سارے، لیکن وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جو تم کو سامنے رشتہ رکھنا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول اور تم ان کے امتی ہو۔ لا طرف، پھر اللہ پاک اس کی بتاتا کہ ادب کا مقام کیا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو گھونٹ لیتے، ڈم کر لیتے اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے، جن کا ٹیسٹ لے لیا ہے تقوی کے لیے کہ یہ لوگ تقوی کے قابل ہیں۔ تو صحابہ کا کمال کیا تھا؟ حضور کا ادب۔ حضور سے استفادہ کرنا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے مت کو بڑھے۔ جو فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے اس کے بعد تم اگر کوئی اپنا اس میں دینا چاہتے ہو انپٹ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان سے آگے بڑھنا ہے۔ میں زیادہ سیاںا ما کان للمؤمن، کسی مومن کے یہ شایان شان نہیں، ولا مومنۃ، اور نہ مومن عورت کے، نہ مومن مرد کے نہ مومنہ عورت۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اگر اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا، کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، قضا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے بعد ان کے پاس اگر کوئی اختیار بچ گیا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ جتنا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اتنا ایمان میں سے کمی ہوگی۔ ابا جی سے پوچھوں گا، والدین سے مشورہ کروں گا، بھائی جان سے پوچھوں گا، یہ بات اصل میں وہی ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا تھا میں بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گی نکاح کے لیے، اللہ نے کہا مومن مرد اور مومن عورت اور اللہ فیصلہ کر دے، اس کا رسول فیصلہ سنا دے، اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ میں فلاں سے مشورہ کروں گا، تو پھر مومن تو نہ ہو۔ اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں۔ جو سنا سمعنا واطعنا، جو ہم نے سنا اللہ ہم نے مانا، اور یہ ماننے میں، یہ اعلان کرنے میں جتنی دیر ہو گئی ہے، 10 سیکنڈ 2 منٹ 10 منٹ گھر پہنچنے تک، نازل ہونے کے بعد یہاں کر سننے تک، غفرانک، اے اللہ تو ہمیں معاف کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم جاتے تھے، باہر نکلتے تھے، تو آپ سب سے پہلے فرماتے تھے غفرانک، اے اللہ میں یہ جو تھوڑا عرصہ تجھ سے غافل رہا ہوں، تیرا ذکر میں نے روکے رکھا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ حالت ایسی تیرا ذکر میں کر نہیں سکتا۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی چیز یہ کتاب، نبی بھی جس کو فالو کرتے ہیں، مجھے اس کتاب کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں بھی اگر اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب عظیم۔ اگر نبی اپنی کوئی بات قرآن کہہ کر سنا، زبان عربی ہے، نہ صرف عربی ہے بلکہ حضور کے قبیلے کی زبان ہے، قریش کی زبان ہے، لیکن حضور بتاتے تھے کہ یہ لکھو۔ حضور نے حدیث نہیں لکھوائی، حضور نے بندہ بلا کے حدیث نہیں لکھوائی، جنہوں نے لکھی اپنے شوق سے لکھی، اور درمیان میں حضور نے بند بھی کر دی، کیونکہ میں بھی عربی بول رہا ہوں اسی قریش کی، اللہ بھی عربی بول رہے اسی قریش کی، کہیں گڈ مڈ نہ کر دو۔ ہمارے تو نہیں نا مکس اپ ہو سکتا، یہ عربی ہے، ہم اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا، رکوا دیا آپ نے، پھر مخصوص لوگوں کو آپ نے اجازت دی اس کی۔ تو وہ جو بھی ہوتا تھا حضور اس کو لکھواتے تھے، فوراً جو بھی دستیاب ہوتا تھا بندہ اس کو بلا کے لکھوا لیتے۔
اللہ پاک فرماتا کہ اگر نبی اپنی بات اگرچہ وہ کتنی بھی عقل مندانہ ہو ماخوذ کر کے، قرآن نازل ہو رہا ہے نا تو اس میں سے کوئی چیز ماخوذ بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک کا یہ مطمع نظر ہے، اس کو بھی حضور قرآن کہہ کر نوٹ نہیں کروا سکتے، نہ اس کی تلاوت کر سکتے، نہ تراویح میں سنا سکتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ کہہ کے کہ یہ قرآن ہے، تفسیروں کی اتنی 10 12 جلدیں کر دی، وہ انسانی کلام ہے، وہ قرآن نہیں ہے، اس میں ضعیف روایات بھی داخل کر دی جاتی ہیں، اپنے اپنے فرقے کی داخل کر دی جاتی ہیں، اپنے اپنے پیارے صحابی کی طرف سے داخل کر دیتی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں قرآن میں پڑھا، وہ نہیں قرآن میں پڑھا یار، قرآن حاشیے کے اندر ہے، باہر ہر بندے کی ہر فرقے کی اپنی فیکٹری ہے، اس سے تم اللہ کا کلام کر۔ ہمیں تو ادب یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر قرآن رکھنے ہوں تو ترجمے والا نیچے رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے۔ وہاں مولوی صاحب نے بھی اپنا کھوکا کھول لیا، اس میں بریکٹ ڈال کے اپنا مطمع نظر بھی، اپنی وضاحت بھی شامل کر لیا۔ اب یہ خالص نہیں رہا، پہلے ترجمے والا نیچے رکھنا ہے، خالص جو بغیر ترجمے کے قرآن ہے وہ اس کے اوپر رکھنا ہے، یہ خالص، یہ ادب ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ماننا شروع کر دیں تو کیسے یہ تزکیہ کرتا ہے، کیسے گوڈی کرتا ہے، کیسے عقیدے درست کرتا ہے۔ سورہ الرعد شروع ہی یہ اس چیز سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے تعارف سے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون وهو الذی مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون وفي الارض قطع متجاورات، زمین میں دونوں مرکے، دونوں باڑیاں ملی ہوئی، وجنات من عناب وزروع ونخیل سنوان وغیر سنوان، زراعت ہے، اس میں کھجوریں ہیں، ایک تنے والی بھی، دو تنے والی بھی، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سب کو دیا جا رہا ہے، پانی سب کو ایک ہی دیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، جبکہ ذائقے میں ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیتے ہیں، وہی پانی چونسے کو بھی ملتا ہے، وہی پانی سندڑی کو بھی ملتا ہے، وہی پانی انور اٹول کو بھی ملتا ہے، ذائقے الگ ہیں کہ نہیں؟ کتاب متجاور تو مرکے نال نالن، ایسا نہیں کہ ایک جو ہے وہ امرتسر اور دوسرا جناب علی اوکاڑ ہے، ساتھ ملے ہوئے، پانی ایک ہی، کھاد ایک ہی، اور جو ڈی پی وی پی ڈالتے سب کچھ ایک، مزے کیوں الگ؟ یہ سارا اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ پاک جانتا ہے جو حمل بھی کوئی عورت اٹھاتی ہے اور جتنا وہ رحم سکڑتی ہے یا پھیلتی ہے۔ تغیض سکڑنا، گھٹنا، آواز کو گھونٹ لو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو گھونٹ لیتے ہیں ان کا گلا نبی کے سامنے، یہ وہ ہے تغیض الارحام، رحم جو گھٹتی ہے، وما تزداد، اور جو پھیلتی ہے، بچہ جو بڑا ہوتا ہے پھیلتا ہے، وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس مقدار کے مطابق، ناپ تول کے ساتھ، بھائی اتنے کے بعد یہ فرق ہو جانا ہے، یہ نہیں کہ وہ 2 سال بچہ جو ہے وہ اندر ہی پال رہا ہے، کوئی ابا آسی تا جی ڈلیوری کرا سا آلے اندر ہی ٹگا رہے رکھتے ہیں نا، وہ عام جو خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، وہ توڑتے نہیں کہ آخر تک۔ فرمایا مقدار مقرر ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو پھر وہ دردیں لگا کر بھی کرانا پڑے گا، مقدار مقرر، کتنا ماں کے یہاں کتنا رہنا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے اس کو جو تمہارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں،
جو تمہارے لیے غیب ہے، وہ شہادہ، اور جو تمہارے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. یعنی شہادہ تو یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. صحیح جانے آسیس کتنی خدمت کی تھی، کندھے پر بٹھا کے میلے پہ لے کے جاتا تھا، گڈیاں لے لے کے دیتا تھا، منہ سے نکال کے کھلاتا تھا، مار دی گولی اس نے، بیٹی نے ناک کٹوا دی، کتنے پیار سے پالی تھی پھول کی طرح. ہم شہادہ کو بھی اللہ کی قسم نہیں جانتے نفع کیا اور نقصان کیا ہے. یہی وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ رحم مادر میں کیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، پتہ چل جاتا ہے سکین میں، اور سکین میں آ جاتا ہے کیا جائے نکل سی. اللہ پاک اس کی بات کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ رحم میں کیا ہے. تمہاری تو دوڑ یہیں تک ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہے، یہ آگے تمہارے لیے کرے گا کیا؟ تمہارا نام روشن کرے گا یا ڈبوئے گا؟ تمہاری زندگی بھر کی محنت اور عزت کو، کمائی کو ضائع کر دے گا. تم نہیں جانتے، ہم جانتے. لہذا اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے. جانے ہوئے کو بھی کہنا چاہیے نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام سوال بھی کرتے تھے تو صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ تم غریب کس کو کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آج یہ سوال ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی. عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں. میں تمہیں قیامت کا غریب بتاتا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہوگا، میدان میں اترے گا تو اونٹ کے برابر اس کے صدقات، نوافل، نمازیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس کے ساتھ. کتنا امیر، اسے بھی فخر ہوگا، ادھر بھی نیکیوں کی ڈھیر. لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہو، زمین دبائی، تو وہ سب ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. اس کے پاس تقاضے والے باقی ہوں گے، وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دو جو باقی بچ گئے، اور ان کے عوض اس کو جہنم میں بھیج دو اور انہیں جنت میں بھیج دو. نمازیں ہم نے پڑھی، روزے گرمیوں کے ہم نے رکھے، صدقات ہم نے دیے، وہ کوئی اور لے کے جنت میں چلا گیا، اور گناہ انہوں نے کی، بدکاریاں انہوں نے کی، شرابیں انہوں نے پی، اور وہ ہمارے سر پر پانڈ رکھ کے جہنم میں بھیج دیا. آپ نے فرمایا وہ ہوگا یوم القیامت کا غریب. واللہ ورسولہ اعلم. بہرحال یہ سارا گنوانے کے بعد هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، وہ تمہیں بجلی کی کڑک دکھاتا ہے، خوفا تمہیں ڈر بھی لگتا ہے کدھر پے ہی نہ بن جائے، وطمعا ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے بارش چنگی ہوتی، بجلی چنگی بھی چمکنی ہے تو مطلب ہے سیر ہو جائیں گے ہماری فصلیں. خوفا وطمعا. وَيُنْشُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بھاری جو ہے وہ بادل اٹھاتا ہے اللہ پاک، وہ ہوا کا ایسا ویکیوم بناتا ہے، اس کو ان کو بناتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، میں ہمیشہ جب بادل گرجتا ہے تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں. اور یہ جو کڑک ہے نا بجلی کی اور یہ گرج ہے بادلوں کی، یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ کتنا سنبھال کے اس نے رکھا ہوا ہے. اب دیکھنا اس مسجد جتنا ٹکڑا بادل کا جب پھٹ جاتا ہے، کہیں برسنے کی بجائے پھٹ جاتا ہے، پوری بستی رڑ جاتی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے بھی اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، بے تکلفی کوئی نہیں ہے وہاں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہ جو بجلی پڑتی ہے، صاعقہ پڑنے والی جو بجلی ہے، وہ ارسال کرتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ کے معاملات میں لوگ مجادلہ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی چیز گم ہو جائے تو کوئی موٹر سائیکل کنو جائے تو سب تھانے ویسے ہو یا شہباز شریف کو چلے ویسے ہو. اللہ پاک کو تم نے شہباز شریف بنا لی، شہباز شریف کو تو پتہ ہی نہیں اس کے گھر کیا ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری حبل الورید سے بھی قریب ہوں، تھانہ تو بہت دور ہے بھائی صاحب، وہ تو تیری شاہ رگ کے بھی قریب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تیرے نفس میں جو وسوسہ پیدا ہوا ہے
ابھی تیرے دماغ میں آ کے خیال نہیں بنا، ہمیں پتہ چل گیا، کیونکہ یہاں سے چلا انہ علیم بذات الصدور، تو جڑ سے جانتا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیوں پیدا ہوا۔ اتنا قریب رب، ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جو تین سرگوشی والے نہیں ہوتے، چوتھا اللہ۔ کھانا کیڑا دور ہے بھائی، اللہ تو تمہارے پاس ہے، تمہاری چارپائی پر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم مسجد میں ہوتے ہو ساتھ ہوتا ہے، دکان میں ہوتے ہو ساتھ ہوتا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے ہم وہاں یقیاں کرتے ہیں۔ اگر پتا ہو کہ ساتھ رب بھی تھوڑے پر بیٹھا ہے تو کوئی کم تولے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندو تو ساتھ بٹھا لیتے، اس لیے ہندو دیندار ہوتے ہیں، ہندو پورا توڑتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں دکان میں وہ چاندی کا پیتل کا جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، اس کو اگربتی کرتے ہیں، اس کے ہار ڈال کے ساتھ دکان پہ بٹھاتے ہیں، پورا تولتے ہیں، خالص دیتے ہیں۔ پتھر نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، تو تمہارا تو انہ علیم بذات الصدور ہے، تمہارے ساتھ دیکھتا سنتا ہے۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم عمل کر رہے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہو۔ یہ باتیں کرنے کے بعد اب آ رہا ہے وہ پوائنٹ، فرمایا لَهُ دعوت الحق، یہ جو پکار ہے نا، اپنی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ جو دعا ہے نا یہ اس کا حق ہے، احسان نہ چاڑنے تو لَهُ دعوت الحق، اور حق کا جواب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ حق ادا کیا۔ یہ امانت ہے دعا، لَهُ اس کی، اس لیے کہ ساری چیزیں ہی اس کی ہیں تو اسی سے مانگنی ہے، جس کی ہے اسی سے مانگتے ہیں۔ نال والے کوئی پوچھنے ہو میں گڈی کن کھڑا ہوں تو سن بائک کن کس نواز سے فلانے بندے نا، اس بندے کو ڈھونڈے گا تو لے کے جاؤ گے نا، چیزیں ساری اللہ کی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے تمہارے پاس ہے یا غیروں کے پاس ہے، اللہ کا ہے۔ اور تمہارا تو فیس بک بھی نہیں، جا بچائیں اگلی بلاک کر دیتے، جا موج کرو۔ یہ ہمیں صرف انہوں نے لائسنس کیا ہے کہ ہماری حدود و قیود کے اندر استعمال کرو، ذرا بھی خلاف ورزی کی ہے تو دوسری طرح بلاک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اولاد، ہر نعمت، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، یہ اللہ نے ہمیں لائسنس کیا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے، آنرشپ ریمینڈ ود اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ لاہو تو کس سے آپ پوچھو، جس کی چیز ہو، لاہو دعوت الحق۔ اگر کوئی چیز مانگنی ہے تمہیں تو کس سے مانگو گے؟ جس کی ہے، وہ بشکمال نہیں ہے، دمڑی والی سرکار نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا یہ میری ہے، کوئی کتاب، کوئی آسمانی کتاب، ان کی لکھی ہوئی کتاب کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ او بھائی، لہو دعوت الحق، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پوری کروں گا، اس لیے کہ میں کر سکتا ہوں، چیز ہے میری ڈومین ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں۔ وہ اللہ لیٹ کر چھوڑنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی کتنی دیر بعد دیتی، زکریا علیہ السلام گیا تو انہوں نے اتوانے تے چکر کٹساں بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ککڑ بنسا منڈا نال تکی ترے اتوار 4 5 7 تے لب ویسے اتھے تے نبی بھی رگڑنے ایڑیاں رگڑنے رے، جناب علی تے 90 سال بعد دیتا سو، سب کچھ اسی کا، اس کی مرضی ہے۔ اس نبیوں کو پتہ ہے کیوں دیر لگائی ہے؟ تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی بھی اپنے یہاں بیٹا یا بیٹی اولاد پیدا نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ڈیمو ہے، ان کی آزمائش، تاکہ ہمارے لیے سبق ہو کہ دیکھو کانو یدعوننا، یہ بھی ہم سے مانگ مانگ کے لیا کرتے تھے، سیلف سفیشینٹ، انہوں نے کوئی اپنی فیکٹری نہیں سی کھولی، دل کی تا 2 پتر چاہ کے، دل کی تا 3 پتر چاہ کے، بڑھاپے میں جا کے دیا اور گلا کوئی نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں واہ بالی، مفت دیتا بندہ آنا نا جوانی سے، چلو پھر بھی اسباب ڈال کے بڈھے پل ویلے آئے ہو تو اتنے پیسے زیادہ لگ سنا۔ الحمدللہ الذی وہب، وہب ہبا، اوے بج مطلب فری جڑی اولاد کی تو سن اس کی ہبا نے، اب بھی نہ لفظ ہے،
وہ بلی ہبا کیا اس نے مجھے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل میں اسحاق، کبر واہب علی علل کبر، کبر کے علی رغم، کبر کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود ہڈیاں گل گئی سن، کچھ نہیں سی پلے، کھ نہیں سی پلا، اسماعیل دیتا، اسحاق دیتا۔ پھر فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، لوگوں یہ تمہارے لیے سبق ہے کہ میرا رب دعا یقیناً سنتا، تم صبر نہیں کرتے، تم دوسری دکانوں پر چلے جاتے، ان کا بھی اپنا کوئی نہیں ہے، تم کہتے ہو انہوں نے دیا، وہ بھی ہوتا اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن تم نے حرام کر لیا اس کو، تم نے بابا شاہ اکمال کا نام لگا کر جعلی نمبر پلیٹ گڈی پگڑی جائے تاخیر جی اصلی میں کار رکھی ہے، چلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جی اللہ قسم کار رکھے، اسپارہ پورا میں پڑھ کے آیا ہوں، باوے رکنوں کے دعوے، دیا اللہ نے، اس کے مقدر میں تھا، بس جلدی کر گئے اور حرام کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں آ رہے تھے، تو آپ نے عصر کا وقت ہو گیا، ٹائم نکل رہا تھا، تو آپ نے دیکھا باندھنے کے لیے ریتی رہتی کچھ چیز نہیں تھی، تو آپ نے دیکھا بندہ دور سے آ رہا، تو آپ نے کہا یار تو یہ ذرا میرا گھوڑا مہربانی کر پکڑ، تو میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز لمبی ہوگی چونکہ وہ ہماری طرح تو نہیں پڑھتے تھے، وہ بندہ اس نے کیا کیا، وہ رسی نکالی، گھوڑا ان کا چھوڑ دیا اس نے اور چلا گیا۔ آپ نے نماز پڑھ کے اس کو پچکار پچکور کی چادر ڈالی اپنی اور لے کر چل پڑے۔ آگے ایک بستی تھی، وہاں جا کے کسی سے پوچھا کہ یار کوئی مہار شہر کوئی رسی کسی کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا رسی تو نہیں، آپ اس بستی کے آخر میں چلے جائیں، وہاں میدان ہے، جن لوگوں کے پاس کوئی چیز فالتو ہوتی ہے بیچنا چاہتے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں شاید آپ کو گئے، دور سے دیکھا تو وہی چور جو ہے نا رسی لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ شرما گئے۔ دیکھیں یہ ایمان، جو شرم ہے نا، حیا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھا رہا تھا، بڑا چھوٹے کو، مطلب شرمانے نہ کچھ نہیں ہونا ہے، شرم کچھ بھی نہیں رکھا، یاد کچھ نہیں رکھا، بول کے چیز منگی نہ اگلے کے۔ حضور نے فرمایا وہ ٹھہر، حیا مومن کی زینت ہے، حیا مومن کی شان ہے، یہ ایمان کی نشانی۔ آپ نے دوسرے بندے کو جس نے بتایا تھا اس کے پاس گئے اور اسے کہا یار ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو جا اس سے پوچھ کتنے پیسے مانگتا ہے تو وہ رسی لا دے۔ گئے پوچھا اس سے، اس نے اس وقت کوئی 5-10 ریال جو بھی تھے اس وقت کے درہم اس نے مانگے، ان کو بتایا، انہوں نے اس کو دیے اور جا کے لے آیا۔ اس نے کہا آپ کی چیز چوری ہوئی تھی، آپ تو اس کو جا کے ساتھ چپیڑیں بھی مار سکتے تھے، پھر آپ نے اس کو کیوں خریدا؟ آپ نے فرمایا اصل میں جب میں نے اس کو یہ پکڑائی تھی لگام، تو میں نے نیت کی تھی کہ میں نماز پڑھ کے اس کا ٹائم لے رہا ہوں اس بیچارے کا، تو میں اس کو 5-10 ریال جو ہے نا میں اس کو دوں گا، یہ 10 ریال اس کا حق بنتا تھا، یہ حق، لیکن اس نے جلدی کی اور حرام کر لی، وہ ملے وہی 10، لیکن چوری کر کے اس نے ان کو حرام کر لی۔ بندے اس طرح اولاد کو حرامی کر لیتے ہیں، خدا کی چیز نمبر پلیٹ کسی اور میں نہ تو بھائی شکمال نہ ہے، عام طور پہ زنانیاں کام کرنی ہے، ان کی جتنی بھی پروموشن ہے نا مرد نہیں کرتے، عورتیں کرتی ہیں، اور بڑی مہارت کے ساتھ کرتی ہیں، اور اتنے یقین کے ساتھ کرتی ہیں کہ جو بندی مولوی کی بیوی کو بھی پھسلا کے لے جاتی ہے۔ وہ کریلے کی دسنے ان کی ضرورت ہے، میں کو نہیں دسیا میں جو پتہ نہ اکثر اور تعالیٰ جولیاں اور چھکیروں کی نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اگر دنیا میں درست کر کے نہیں جائیں گے، اللہ کی چیز اللہ کے نام نہیں لگائیں گے، اللہ نے جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا آپ کو، جو مسکراہٹ دی ہے اللہ پاک نے، جو خوشی ہے وہ اللہ نے دی، غم کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ کدے کیسا آقا ہوئے اصلا جاتک با شکمال مار چھوڑیا، قضائے الہی سے فوت ہو گیا، قضائے الہی سے فوت ہو گیا، کوئی آقا نا سگی سلطان بہو نہ ماریا ہے، کم گول شریف نہیں، اکثر ماریا اللہ دیتا بابا شادی شہیدہ بکرا منیا سی، میں نا یہ ابے منیا سی۔ اب اندازہ کریں، میرا عقیقہ والد صاحب نے میری شادی کے بعد کیا ہے، لیکن بکرا لیٹ نہیں کیا، بابا شادی شہید کا بکرا لیٹ نہیں کیا، وہ دیا کہ مل گیا پتر۔ بعد میں اللہ پاک نے ہدایت دی،
واحد ہو گئے، یہ کم از کم اطمینان ہے۔ لیکن پہلے یہ میرے دادا پیران دیتا، اللہ دیتا نہیں، پیران دیتا ان کے والد نے نام رکھا ہوگا نا، اور وہ پیر پرست ہوں گے، انہوں نے پیران دیتا، اللہ دیتے بھی ہے نا، اللہ دیتا کیا بات، اور کتھے قیامت والے دیہڑے جڑا پوچھے اللہ پاک اللہ دیتا کتھے ہے، فرشتہ آواز مارا ہے تو ٹھنڈ پی جا کے نہیں، وہ تو نہ جلا پکارا ہے جیسے وہ کتھا وہ چرسا نہیں پوڑی والا کتھا ہے، سوال تو ہوگا ان کے والد سے ہوگا کہ میں نے دیا تھا تو نام کسی اور پہ کیوں لگا، نمبر پلیٹ جلی کیوں لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔